बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 रहनुमा, जिनके बारे में ये खबर है कि 9 मई के मुकदमात में, 9 मई हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है गुज़श्ता कुछ अरसे की, और 9 मई पर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गम व गुस्से का इजहार किया गया। 9 मई जो है वो रेड लाइन है। 9 मई के हवाले से कोई बात नहीं होगी। 9 मई इस कौम का मुकदमा है, रियासत पाकिस्तान का मुकदमा है। तो ये बात की जा रही थी। उस 9 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 रहनुमा, 2 तो बड़े नामी गिरामी रहनुमा, उनकी बरियत हो गई। ये खबर आई तो तहलका समझ गया। अब आप जो देख रहे हैं ये एक्सप्रेस न्यूज़ की स्टोरी है। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्टोरी में मौजूद क्या है? एक्सप्रेस न्यूज़ की स्टोरी बताती है कि सानिया है 9 मई, जलाओ घेराव का केस, साबिक अरकान असेंबली समेत 4 रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बरी। कौन कौन? फहीम खान साहब, राजा अजहर साहब। राजा अजहर साहब कराची चलाने वालों में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कराची चलाने वालों में फहीम खान साहब भी उन्हीं में शामिल हैं। और फिर इसके बाद 4 रहनुमाओं की दरखास्त पर फैसला सुनाया गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट शरकी की जानिब से सानिया 9 मई, जलाओ घिराओ। ये एक्सप्रेस की रिपोर्टिंग है इस पर। MNA, साबिक MNA फहीम खान, साबिक MP राजा अजहर समेत 4 रहनुमाओं को अदम शवाहिद पर बरी कर दिया गया। मुल्जिमान शाहनवाज जदून और शहजाद को भी बरी कर दिया गया। मुल्जिमान की जानिब से वकला इकरार इस्लाम, साइमा इकरार पेश हुई, और पुलिस ने यह कहा कि मुल्जिमान पर तहरीक इंसाफ की रहनुमा की गिरफ्तारी पर जलाओ घिराओ, बख्तरबंद गाड़ी को नुकसान पहुंचाने का भी इल्ज़ाम था। अब ये इसकी रिपोर्टिंग है। मैंने फ़हीम खान साहब से और राजा अजहर साहब से रब्ता किया। राजा अजहर साहब ने कहा कि ये बरियत 9 मई के सिलसिले की है ही नहीं, ये एक और मुकदमा था। हमारे एक रहनुमा रिहा हुए, उनकी रिहाई पर हम इस्तकबाल के लिए गए, हम पर मुकदमा कायम कर दिया गया, ये उस मुकदमे में बरियत है। उन्होंने बताया कि कराची के मुख्तलिफ थानों में उन पर 9 मई के 4 मुकदमात हैं, कुल 6 मुकदमात वो भुगत रहे हैं, और 9 मई से उनकी जान अभी छोटी नहीं है। फ़हीम साहब का भी यही मामला है। ये मुकदमा कुछ और था। मैंने कहा ये रिपोर्ट कर रहा है मीडिया, सोशल मीडिया, एक्सप्रेस न्यूज़, न्यूज़ चैनल्स, 9 मई के मुकदमे में बरियत, ये क्या माजरा है? उन्होंने कहा कि देखिए एक फ़िज़ा बन रही है। उस फ़िज़ा में हो क्या रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर, इमरान खान साहब के लिए मुमकिन तौर पर कुछ रिलीफ की खबर, ये तमाम चीज़ें एक साथ आ रही हैं। उन्होंने कहा आप भी तो बता रहे हैं। मैंने कहा ये आप ही लोग बताते हैं ना, जब हम बताते हैं तब भी आप ही लोग बताते हैं। कह लेंगे हमारे लोगों को भी ये इशारा भी दिया जा रहा है, बताया भी जा रहा है, मीडिया को भी ये बताया जा रहा है, और ये सब कुछ हो रहा है। तो ये 9 मई की बरियत नहीं है, ये बरियत किसी और चीज़ की है। अब देखिए, अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें, गुज़श्ता कुछ अरसे में होने वाली चीज़ें देखें, तो आपको नज़र क्या आता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस वक्त 28वीं तरमीम के आमद की फ़िज़ाओं में मैसेजिंग हो रही है। आज अचकज़ई साहब क्या बता रहे थे? ये पिंकी मिंकी आपके ख़िलाफ़ बाजू मरोड़ने की साजिश है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े, और दोनों बड़े, इन्होंने मुलाकातें की हैं, राब्ते किए हैं, इन्होंने कुछ तैयारियां कर ली हैं, और शहबाज शरीफ साहब, मुबशिर लुकमान साहब, आपको अंदाज़ा है कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतने करीब के कंटेनर पे खड़े हुए, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतने खिलाफ जब पहाड़ों से आने वाली हवाएं बदल गईं, तो मुबशिर लुकमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतने खिलाफ कि मुबशिर लुकमान साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब जिनके साथ खड़े होते थे, वो उनके बारे में, उनकी अहलिया के बारे में न जाने क्या कुछ उन्होंने बताया है। अब मुबशिर लुकमान साहब फिर जब खबर दे रहे हैं तो मैं दोबारा समझता हूँ कि पहाड़ों से, या ये मेरा सवाल है कि क्या पहाड़ों से आने वाली हवाएं बिल्कुल बदल रही हैं? मुबशिर लुकमान साहब खबर दे रहे हैं कि अगस्त में, 14 अगस्त के बाद, मिड ऑफ अगस्त के बाद शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आएगी। उसमें कौन कौन शामिल होगा? उसमें फजलुर रहमान साहब की जमात शामिल हो जाएगी, पीपल्स पार्टी होगी, कुछ लोगों को और मिलाया जाएगा, और अगर पहाड़ों से आने वाली हवाएं बदलेंगी तो कराची में मौजूद दोस्त वगैरह ये भी जैसे क्या है वो शेर के, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं,
تو یہ بھی کام کر لیں گے. اور اگر پاکستان تحریک انصاف والے ساتھ دیں گے تو نمبر پورا ہونا مسئلہ نہیں ہے. شہباز شریف صاحب فارغ کر دیے جائیں گے. مبشر لقمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس پر کام کر رہی ہے. ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ زرداری صاحب نے اجلاس بلایا. اجلاس بلا کے پارٹی کے بڑوں سے بات کی اور کہا کیا کرنا ہے. پارٹی کے بڑوں نے کہا کہ مان جاتے ہیں جو پہاڑوں سے آوازیں آ رہی ہیں, جو گونج ہے, جو باز گشت ہے, اس باز گشت پہ لبیک کہتے تھے. یہ زرداری صاحب کو مشورہ ملا ہے. لیکن پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کچھ لوگ جو نا وہ جو سینہ ایسے کر کے بات کرتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں, بلاول نے انکار کر دیا ہے, بلاول آگ بگولا ہے, بلاول نے نو کمپرومائز کی آواز لگا دی. اور بلاول کہہ رہا ہے کہ نہیں, ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانیں گے. یہ بلاول بھٹو زرداری کی صدا ہے. تو یہ دعوے کیے جا رہے ہیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے لوگوں کی جانب سے. ان میں سے کیا درست ہے نہیں پتا, لیکن فضا مسلم لیگ نون کے لیے ٹائٹ ہو رہی ہے, ہوا ٹائٹ ہو رہی ہے. اور اگر یہ ہوا ٹائٹ ہونے کی ریزنز دیکھیں آپ, تو پھر یہ کہ پہاڑوں سے آنے والی ہوائیں, پہاڑوں سے آنے والی صدائیں کچھ حکم دے رہی ہیں, پہاڑوں سے بہنے والا پانی کچھ حکم دے رہا ہے. تو اس کو اگر مان لیا جائے تو نون لیگ کے لیے ٹھیک ہے سب, ستہ خیراں نہیں مانا جائے تو پھر کیا ہوگا. یہ اس وقت کی کہانی ہے. تو اس لیے تھوڑی سی کہانی جو خبر ہے وہ بھی بدل گئی. دوسرا ایک اور چیز دیکھیے آپ, کیا کیا چینیوں سے ملنے والے ڈونلڈ ٹرمپ نے, ان کی ٹیم نے. اس کو انٹرنیشنل میڈیا پر بعض حوالوں سے, پاکستانی سوشل میڈیا پر بھی بڑی بدتمیزی قرار دیا جا رہا ہے. ہوا یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ چین کے دورے کے بعد جب واپس جانے لگے, ریڈ کارپٹ, ان کا بڑا سا جہاز, ان کا پورا ڈیلیگیشن روانگی کے لیے تیار, لاجسٹک والی چیزیں پہلے ہی کچھ تیاروں میں جا چکی تھیں. جب وہ جانے لگے تو اس وقت چینیوں نے, جو ہوتا ہے نا جب ڈیلیگیشن آیا ہے تو آپ کچھ ہالز میں جائیں گے تو آپ کو بیجز وغیرہ پہنائے جاتے ہیں, تو ان میں چیزیں ہوتی ہیں, یعنی ان میں ایک عدد اسپرنگ لگا ہوگا, کلپ لگا ہوگا, اس کی ایک پلاسٹک کوٹنگ ہوگی, اس کے اندر ایک کارڈ ہوگا, اس کارڈ میں ایک چپ ہوگی, ایکسس کنٹرول ہوگا. تو وہ اس کے علاوہ پین ملتا ہے آپ کو, پنز ملتی ہیں آپ کو کچھ رائٹنگ پیڈز اور کچھ چیزیں مل جاتی ہیں, مختلف چیزیں. پھر اس کے علاوہ جاتے ہو تحائف ملتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم نے وہ تمام تحائف, یعنی جب وہ اپنے طیارے پر جا رہے تھے تو طیارے کے لیے جو سیڑھی لگتی ہے ریڈ کارپٹ کے بعد, اس سیڑھی کے ساتھ ڈسٹ بن سب اس میں پھینکا. نہ صرف یہ کہ وہ سب اس میں پھینکا, بلکہ اپنے فونز, برنر فونز, یعنی عارضی استعمال کے فونز تھے, وہ بھی اس میں ڈالے اور ڈال کے یہ جا وہ جا چلے گئے. اس پہ بڑا کہا جا رہا ہے کہ تحفے وغیرہ بھی پھینک کے چلے گئے. دیکھیے ہوتا کیا ہے, اب اس کو جو آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ چائنا کے معاملے میں, خاص طور پر چائنا کے بھی اور اسپیشلی رشیا کے معاملے میں بھی, جو امریکی ہیں وہ بہت زیادہ محتاط ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ڈیلیگیشن میں جو لوگ تھے ان کو یہ تمام چیزیں جو ملتی ہیں یہ لوگ پھینک دیتے ہیں ایئر فورس ون میں جانے سے پہلے, اور یہ حکم ملتا ہے نتھنگ فرام چائنا الاؤڈ آن دا پلین. یہ باقاعدہ طور پر رپورٹ ہو رہا ہے, میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ یہ بتا دیا گیا تھا, کچھ بھی نہیں جائے گا. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ کہ سائبر اسپیوناج, یہ ہماری جاسوسی کی جا سکتی ہے. ان میں چھوٹا سا کیمرہ لگایا جا سکتا ہے, چھوٹا سا مائک لگایا جا سکتا ہے, کوئی چپ لگائی جا سکتی ہے, کوئی پن میں کچھ ہو سکتا ہے, آپ کے گھس جائے, کچھ ہو جائے, تو آپ کے ذریعے, ان چیزوں کے ذریعے جاسوسی کی جائے گی, آپ کی گفتگو سنی جائے گی, سب کچھ ہوگا. تو جو چیز ملی ہے وہ ایک ایک چیز پھینک کر جائیں. صحافی بھی, ڈیلیگیشن میں موجود افراد, سرکاری اہلکار بھی, پھر اس کے بعد اگر اسسٹنس کے لیے کچھ ہے, اور جو جہاز کا عملہ, تمام لوگ ایک ایک چیز پھینک کر جائیں گے تاکہ اس ڈیجیٹل لاک ڈاؤن کے ذریعے ہم چینیوں کی جاسوسی کی جو بھی کوشش ہے اس سے بچ سکے, سب کچھ ڈسٹروائے کیا جائے. اچھا, کیا یہ اس وقت امریکہ چائنا خطرناک تعلقات ان کے دوران کیا گیا ون آف ایونٹ ہے؟ نہیں, یہ امریکہ کی پریکٹس ہے. ایون یہ جو سرکاری حکام ہیں ان کو چھوڑیں آپ, 2022 کا ونٹر اولمپکس, اس وقت بھی جو امریکی ایتھلیٹس ہیں ان کو کہا گیا کہ برنر فونز لے کر جائیں گے. اپنے فونز, اپنے لیپ ٹاپس وغیرہ آپ چھوڑ دیں گے اور برنر فونز لے کے جائیں گے, واپسی پہ ڈسٹروائے کر دیں گے. اور سفارتکار, افسران, سی ای او بڑی بڑی کمپنیز کے, ان کو بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کر آئیں گے. اور امریکہ میں جو چائنیز ایمبیسی ہے وہاں بھی اگر کوئی جائے تو فونز باہر چھوڑ کر جاتے ہیں. یعنی ہم لوگ جب جاتے ہیں نا
اگر وزیر اعظم ہاؤس وزیر اعظم آفس جائیں تو وہاں ایک باکس لگا ہوتا ہے, اس باکس میں اپنا فون رکھتے ہیں, اس باکس کا نمبر کا کارڈ اٹھاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, صحافی واپس آتے ہیں. ایک صحافی نے بتایا کہ وہ سندھ میں ایک عمارت ہے پریس کلب چوک کے نزدیک, وہاں گئے اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے اپنا فون دے دیا. اس کے بعد جن سے ملاقات تھی ان سے ملاقات ہو گئی, واپس آ گئے. واپس آنے کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ کچھ جاسوسی وغیرہ ان کی شروع ہو گئی ہے. انہوں نے کسی سے رابطہ کیا, جن سے رابطہ کیا وہ کسی خفیہ ادارے میں تھے, سول خفیہ ادارے میں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا کہیں سے فون جو ہے وہ اب ڈیٹا کہیں بھیج رہا ہے, چیزیں کہیں بھیج رہا ہے, آپ کی کالز وغیرہ تمام چیزیں, تو اب آپ اس فون کو بدل لیں. اور آپ نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا میں گورنر ہاؤس گیا تھا. انہوں نے کہا اپنا فون چھوڑ کے گئے تھے اس جگہ سے, اس طرح کے کاؤنٹر پہ. انہوں نے کہا بالکل. انہوں نے کہا جی یہ ممکن ہے کہ وہاں پر کسی نے کر دیا ہو, تو یہ بچتے ہیں ایسی چیزوں سے. اور یہ ظاہر ہے کہ مختلف لوگ ہوتے ہیں, آپ کی کوئی جاسوسی کرنا چاہ رہا تھا, اس نے یہ کر دیا آپ کے ساتھ. تو میں پرائم منسٹر آفس جب گیا, پرائم منسٹر ہاؤس جب گیا, تو پہلی بار اپنا فون دیا تھا. دوسری بار یہ ہوا کہ فون گاڑی میں, سندھ میں گورنر ہاؤس 2 بار جانا ہوا تو اپنا فون گاڑی میں, پھر فون لے کر نہیں جانا, یہ طے کر لیا تھا. تو یہ ہونا چاہیے, یہ پریکٹس ہونی چاہیے. یہ امریکیوں نے کیا تاکہ یہ جو چینی ہیں یہ ہماری کوئی جاسوسی نہ کر سکے. یہی پریکٹس چینیوں کی, روسیوں کی امریکہ آتے وقت ہوتی ہے. ممکن ہے ہمارے بھی حکام انڈیا کے معاملے میں اگر وہاں پر ہائی کمیشن جانا ہو یا انڈین ہائی کمیشن کوئی آئے تو اسی طرح کی کچھ پریکٹسز فالو کرتے ہوں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.